عمران خان صاحب کو ان کی فیملی تک ان کی رسائی دی جائے تاکہ وہ مینٹلی کام ڈاؤن ہو. باقاعدہ طور پر یہ چیز درج ہے ڈاکٹرز کی فائنڈنگ میں. اس طرح کی میڈیکل فائنڈنگز کے سامنے آنے کے بعد اب ممکن نہیں ہے کہ عدالت اس کے علاوہ کوئی اور فیصلہ دیتی. ان کی بہن عظما خان کو بھی عمران خان صاحب تک ایکسیس دیا گیا. ان کو اینزائٹی کا ایک شدید قسم کا پرابلم لاحق ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ان کا بی پی بھی شوٹ اپ کرتا ہے. بیرسٹر عقیل ملک جو کہ متعلقہ وزیر ہیں وہ یہ انکشاف کر کے گئے تھے کہ 27 سپٹمبر کی نوبت نہیں آئے گی اور 27 سپٹمبر سے پہلے ہی عمران خان صاحب کی جو ملاقاتیں ہیں ان کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا اور کئی سارے پی ٹی آئی کے جو معاملات ہیں وہ حل ہو جائیں گے. جو یہ بریک تھرو ریلیف ملا ہے پی ٹی آئی کو یہ انہی عدالتوں سے ملا ہے ان کو جن کے اوپر وہ یہی تنقید کرتے تھے کہ یہ 26ویں 27ویں ترمیم کی پیداوار عدالتیں ہیں. اس مرتبہ آئی تھنک پی ٹی آئی کے پاس غلطی کی اور کسی غلط سیاسی مینوورنگ کی گنجائش نہیں ہوگی. 3 سال کے عرصے میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس سے بڑا بریک تھرو ہم نے نہیں دیکھا اور میں سمجھتی ہوں اس کو بریک تھرو سے کم بالکل بھی کچھ اور نہیں کہا جا سکتا کہ عمران خان صاحب کو ان کے ہیلتھ گراؤنڈز کے اوپر جو ان کو ہیلتھ کے کنسرنز پچھلے کچھ عرصے سے لاحق تھے ان کی بنیادوں پر گزشتہ روز کی میڈیکل رپورٹ کے بعد باقاعدہ شفا اسپتال منتقل کرنے کا حکم سپریم کورٹ نے دیا اور ان کی دوسری ڈیمانڈ کہ ان کی میڈکس تک اور ان کی فیملی تک ان کی رسائی ہو وہ بھی پوری کی گئی. تقریباً 1 مہینے تک اکارڈنگ ٹو دس رولنگ عمران خان صاحب شفا اسپتال منتقل کیے جائیں گے. 16 سپٹمبر تک وہ شفا اسپتال میں رہیں گے. ایک ظاہر ہے خصوصی کیئر اور ان کو توجہ حاصل ہوگی میڈکس کی. اور دوسری جو ان کی ڈیمانڈ تھی پی ٹی آئی کی کہ ان کی فیملی اور ان کے میڈکس تک ان کی رسائی ہو وہ بھی پوری کی گئی. ڈاکٹر فیصل سلطان کو ان تک ایکسیس دیا گیا. پہلے ڈاکٹر راسم کی بات ہوئی پھر کورٹ کے ریمارکس میں اور پوری جو سماعت چل رہی تھی اس میں یہ پتا ہوا کہ وہ چونکہ میدے کے ڈاکٹر ہیں اور میدے کا ان کو عمران خان صاحب کو کوئی مرض لاحق نہیں ہے تو ان کی جگہ پھر ڈاکٹر فیصل سلطان کا انتخاب کیا گیا. اور بہنوں میں سے بھی ڈاکٹر عظما خان یہ پوچھا گیا عدالت کی طرف سے کہ کیا یہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں تو بتایا گیا کہ نہیں یہ میڈیکل ڈاکٹر ہیں اور اس بنیاد پر ان کی بہن عظما خان کو بھی عمران خان صاحب تک ایکسیس دیا گیا. باتوں میں یہ والی بات بھی ہوئی کہ وہ جو میڈیا ٹاک اور پریس ٹاک والی جو شرط جو پچھلی دفعہ بھی سب سے بڑا مسئلہ بنی تھی جس کی وجہ سے ملاقاتیں رک گئی تھیں کہ ملاقات کے بعد میڈیا ٹاک کی گئی پریس ٹاک کی گئی اور اس کی وجہ سے دراصل ملاقاتیں رکی تھیں. یہ بات بھی آج عدالت میں کھل کر سامنے آئی کہ انڈیڈ یہی وجہ تھی کیونکہ یہی بات دوبارہ پھر دہرائی گئی سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کے ساتھ مکالمے میں کہ کیا اس دفعہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہی والا جو ہم ہے معاملہ اس کا ایکشن ریپلے دیکھیں کہ آپ اشور ہمیں کریں لیکن اس کے باوجود کوئی میڈیا ٹاک ہو. تو جس کے اوپر جو اشورنس تھی وہ اس مرتبہ پی ٹی آئی نے دہرائی ہے اور ظاہر ہے اتنے مہینے کا ایک انہوں نے اس کا جو ایک انجام تھا یا ریپرکشنز جو اس کے تھے وہ انہوں نے دیکھ لیے ہیں کہ اپنی جب کمٹمنٹ سے پیچھے وہ ہٹے تو کس طرح سے عمران خان صاحب سے ملاقاتوں پر ایک طرح سے مکمل طور پر پابندی ہی لگ گئی اور بیچ میں صرف سلمان صفدر صاحب کی ان سے ملاقات ہو پائی. سو اس بات کا ایک آلریڈی پی ٹی آئی کے پاس ایک ریئلائزیشن موجود ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اس مرتبہ یہ اپنی اشورنس سے پی ٹی آئی پیچھے ہٹے گی. اور دوسری بڑی جو زیادہ جو اہم بات ہے وہ یہ ایمفیسس ہے کہ ایک روز پہلے جو سرکاری میڈیکل بورڈ تھا جس میں بڑے ماہر ڈاکٹرز کا کمپوزیشن اس میں تھا انہوں نے جو فائنڈنگز دی تھی عمران خان صاحب کو ایک تو نمبر 1 بالکل یہ بات صحیح ہے انہوں نے بڑا تھورلی ایگزامن کیا ان کو اور ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے پھر یہ کنکلوڈ کیا کہ ان کو اینزائٹی کا ایک شدید قسم کا پرابلم لاحق ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ان کا بی پی بھی شوٹ اپ کرتا ہے. سو مچ سو کہ ان کو ریلیکسنٹس جیسے لیگزوٹنل وغیرہ ہیں ان کے اوپر ان کا انحصار عمران خان صاحب کا اس کی وجہ سے ہو گیا ہے. سو یہ تمام فائنڈنگز اور باقاعدہ اس میں جو بتایا گیا تجاویز دی گئی ڈاکٹرز کی طرف سے وہ بھی بڑی دلچسپ تھیں. وہ بھی وہی بیسکلی تجاویز تھیں جو کہ عدالت کے اس فیصلے میں نظر آئی ہیں کہ عمران خان صاحب کو ان کی فیملی تک ان کی رسائی دی جائے تاکہ وہ مینٹلی کام ڈاؤن ہو. باقاعدہ طور پر یہ چیز درج ہے ڈاکٹرز کی فائنڈنگ میں اور ساتھ یہ کہ ان کی جو 1 گھنٹے کی واک ہے وہ ناگزیر ہے ان کی صحت کے لیے. ان کو لٹریچر تک کتابوں تک رسائی دی جائے کہ جس سے وہ ایک تھوڑا سا مینٹلی اسپیکنگ وہ ذرا سالیٹیوڈ میں رہ سکیں اور تھوڑا ایک آپ ریلیکس ہو پائے مینٹلی تو کیونکہ وہی ان کی بیسکلی بی پی شوٹ اپ کرنے کی وجہ بن رہا تھا. سو یہ تمام فائنڈنگز تھیں اور یہ بھی بڑی اہم بات تھی کہ دیکھیں یہ والی جو میڈیکل رپورٹ تھی یہ باقاعدہ پبلک ہوئی اور اس کے پبلک ہونے کے بعد جب یہ پبلک ڈومین میں ایک دفعہ آ گئی تو میرا اس کے اوپر یہی اپنا بھی یہ اسیسمنٹ تھا کہ اٹ از جسٹ اے میٹر آف ٹائم. اب صرف وقت کی بات ہے کہ کب وہ اسپتال منتقل ہوں گے اور کب ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوگا. بٹ ادر دین دیٹ اٹ واز ویری آبویس مجھے بڑی ایک آبویس سی بات سمجھ آ رہی تھی کہ اس طرح کی میڈیکل فائنڈنگز کے سامنے آنے کے بعد
اب ممکن نہیں ہے کہ عدالت اس کے علاوہ کوئی اور فیصلہ دیتی، اور بالکل اس کے عین مطابق عدالت نے بھی یہ ایمرجنسی سمجھتے ہوئے اس کو باقاعدہ ارجنٹ بنیادوں پہ یہ ایک ایکسیس دیا۔ یقیناً یہ عمران خان صاحب کے لیے ایک بہت بڑی کیا کہیں گے ان کے لیے ریڈیمپشن ہے، ان کی صحت کے حوالے سے بھی ان کو اگر 1 مہینے کی خصوصی توجہ ملے گی، یقیناً ان کی صحت میں بتدریج بہتری آئے گی، اور وچ واز انڈیڈ دا پیوٹل کنسرن فار دا پی ٹی آئی۔ لیکن میں اگر آپ اس معاملے کو اگر میں سیاسی طور پر ریڈ کروں نا، تو اس کو بھی میں کئی سارے معاملات ہیں جو کہ میں سامنے آپ کے رکھنا چاہتی ہوں۔ ایک تو نمبر 1 یہ کہ میں یہ بھول نہیں سکتی کہ آج سے تقریباً 15 روز پہلے ہمارے ہی پروگرام میں وزیر مملکت برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک، جو کہ متعلقہ وزیر ہیں، وہ یہ انکشاف کر کے گئے تھے کہ 27 سپٹمبر کی نوبت نہیں آئے گی، اور 27 سپٹمبر سے پہلے ہی عمران خان صاحب کی جو ملاقاتیں ہیں ان کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا، اور کئی سارے پی ٹی آئی کے جو معاملات ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ یہ بات انہوں نے، یہ جو ریمارک تھا انہوں نے میری اپنی ایک ریڈنگ میں انہوں نے ان پیٹیشنز کی روشنی میں کیا تھا جو کہ پی ٹی آئی کی لگی ہوئی تھی عدالت میں اور جو سماعت کے لیے مقرر ہونے والی تھی۔ تو وہ آئی تھنک یہ فیصلہ انہوں نے انہی کی ان پیٹیشنز کی روشنی میں کیا، بٹ آئی کی ناٹ لیٹ گو آف دا فیکٹ کہ انہوں نے یہ جو پیشن گوئی تھی یہ 15 دن پہلے کی تھی، اور بالکل وہ عین وہی درست ثابت ہوئی ہے۔ میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ جو وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب نے مجھ سمیت کچھ صحافیوں سے ملاقاتیں کی، ان میں بھی جو انہوں نے بات کی، میرے ساتھ جو ان کی نشست تھی اس میں بھی انہوں نے کھل کر، چونکہ میں جب تھی تو وہ 1 on 1 ایک ان کی ملاقات تھی، تو انہوں نے کھل کر یہ والی بات کا اظہار کیا، ایٹ لیسٹ ان دا سٹنگ دیٹ آئی واز پریزنٹ ان، کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی سیاسی اوپننگ بھی ہو اور ہمیں کسی طرح سے انگیج کیا جائے، ہم کسی بھی طرح کی انگیجمنٹ کو ویلکم کرتے ہیں، ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ بلکہ کئی سارے انہوں نے الگ الگ پارٹیز، افراد، ان سے بات چیت کرنے کا، ان سے تعلقات دوبارہ بحال کرنے کا بھی ایک عندیہ دیا۔ میں کسی کا نام لیے بغیر بات کر رہی ہوں، لیکن کئی سارے انہوں نے ان لوگوں کا بھی نام لیا جن کو پی ٹی آئی والے بڑے غدار اور اس طرح سے کہہ کر، خان کا غدار اس طرح سے کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی مجھے ایک بڑی کلیئر کٹ اوپننگ نظر آئی وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی طرف سے اس ملاقات میں جس میں ان کے ساتھ تھی۔ بٹ اینی وے مجھے لگتا ہے ان کی بھی وہ جو خواہش تھی اس کو بھی عملی جامہ ایک طرح سے پہنا دیا گیا ہے۔ ہسٹوریکلی اسپیکنگ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی اس طرح کا کوئی پولیٹیکل شخص یا پولیٹیکل شخصیت اگر وہ ہسپتال میں ہوتا ہے تو آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ان تک ایکسیس بھی بہتر ہوتا ہے۔ میں ہسٹوریکلی اسپیکنگ جو لیڈران ہسپتال منتقل ہوئے ہیں جیل سے صحت کے غرض سے آن ہیلتھ گراؤنڈز، جن کو ہسپتال منتقل کیا گیا ہے، ان کا ایکسیس بہتر ہوا ہے۔ سو میں اس لیے اس کو پی ٹی آئی کے لیے بھی ایک پولیٹیکل اوپننگ کے طور پر دیکھتی ہوں کہ عین ممکن ہے کہ اس سے پی ٹی آئی کا جو ایک ایکسیس ہے یا رابطہ ہے، یا عمران خان صاحب سے اوور آل بھی جو ایک ایکسیس ہے، یا ان تک جو کیا سمجھے ان ایکسیسیبلٹی تھی نا ابھی تک تو کہ ایک طرح کا منقطع تھا رابطہ، تو وہ جو ایکسیس ہے وہ بہتر ہوا ہے، وہ ان ایکسیسیبلٹی ٹوٹی ہے۔ اور یہ اسپتال میں ہسٹوریکلی اسپیکنگ ایک بات کر رہی ہوں کہ جتنے پچھلے لیڈران رہے ہیں ان کا ایکسیس بہتر ہوا ہے، ان کی جو ملاقاتیں ہیں ان کا سلسلہ بھی بہتر ہوا ہے۔ سو آئی ایکسپیکٹ دا سیم کہ یہ چیز بھی ایک ہو سکتی ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ پوری مطلب ہیلتھ گراؤنڈز تو ایک ہے نا، ادر دین دیٹ یہ پی ٹی آئی کے لیے بھی ایک بہت اہم اوپننگ ہوگی۔ ہاں لیکن اس میں ڈیسائسو فیکٹر کیا ہوگا؟ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے وہ اپنے سیاسی کارڈز کیسے کھیلتے ہیں آگے آنے والے دنوں میں یہ چیز بہت اہم ہوگی کہ میں سمجھتی ہوں کئی سارے جو بڑے انفارمڈ میرے سورسز ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ پی ٹی آئی کے لیے یہ والی ایک ایونیو نہیں، یہ والا موقع نہیں، اس سے پہلے بھی کئی سارے ایسے مواقع آئے جہاں پر دے کوڈ ہیو اینڈ دے شوڈ ہیو پلیڈ دیئر پولیٹیکل کارڈز بیٹر، ان کو اپنے سیاسی کارڈز بہتر انداز میں کھیلنے چاہیے تھے، جو کہ پی ٹی آئی نے نہیں، ان سیاسی طور پر اپنی جو مینوورنگ تھی وہ صحیح نہیں کی، درست نہیں کی۔ کئی سارے پی ٹی آئی کے اپنے لوگ اسی بنیاد پر اپنی پارٹی کو کہتے ہیں، اپنے اوپر از خود پارٹی پہ اپنی تنقید کرتے ہیں کہ ہمارے اندر جو ہے وہ انفلٹریشن ہو گئی ہے، ہمارے اندر بہت سارے غدار لوگ جو ہیں وہ اب آ گئے ہیں، اس طرح کی اسی لیے باتیں کرتے ہیں کیونکہ اپنے پی ٹی آئی کے لوگ بھی ان باتوں سے جو میں آپ کے سامنے بھی رکھ رہی ہوں متفق رہے ہیں کہ جو سیاسی کارڈز ہیں کہ کرنا کچھ چاہیے تھا لیکن اس کے بالکل برعکس جو ہے وہ سیاسی حکمت عملی بنائی جاتی تھی۔ تو اسی کی بنیاد پر اپنے پی ٹی آئی کے بھی جو لوگ ہیں جو کہ ویل وشرز ہیں ان کی جماعت میں، وہ بڑے پریشان، مطلب میں ذاتی طور پر بتا رہی ہوں، میرے ساتھ انہوں نے اظہار خیال کر کے آف دا ریکارڈ کئی مرتبہ مجھ سے یہ کانورسیشن کی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کس سمت میں جا رہے ہیں، ہمیں تو یہ کرنا چاہیے، الٹا ہم ایسا کر رہے ہیں۔ سو میں مطلب مواقع نہیں گنواری، لیکن ہاں اس طرح کا پچھلے 3 سالوں میں کئی سارے ایسے انسٹنسز آئے ہیں جب میں نے پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں سے یہ والی گفتگو سنی ہے۔ تو اب اس مرتبہ آئی تھنک پی ٹی آئی کے پاس غلطی کی اور کسی غلط سیاسی مینوورنگ کی گنجائش نہیں ہوگی۔
अगर वो वाकई ये चाहते हैं, ये इमरान खान साहब की सेहत के लिए तो एक बहुत अच्छा ग्राउंड है ही है, लेकिन अगर वो ये चाहते हैं कि इसके बाद उनके लिए सियासी कोई मजीद कोई ओपनिंग हो, कोई मजीद उनको यहां से कोई आगे वे फॉरवर्ड नजर आए या मिले, सो आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स ऑन देम। उनके ऊपर इस बात का ज्यादा इन्हिसार है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये सारा कुछ कब हो रहा है, ये सारा कुछ तब हो रहा है जब बाकायदा तौर पर हुकूमत का भी पीटीआई से एक नित नया सिलसिला मुज़ाकरात का शुरू हुआ है। सो यू नो, मुझे लगता है कि वहां पर भी पीटीआई के लिए एक बहुत अहम स्पेस है, बिलखुसूस इस अदालती फैसले के बाद, कि जहां पर वो अपने लिए मजीद वे आउट तलाश कर सकते हैं। और हाँ, एक बात कहना और नागुज़ीर है कि ये जो रिलीफ मिला है, जो ये ब्रेक थ्रू रिलीफ मिला है पीटीआई को, ये उन्हीं अदालतों से मिला है उनको जिनके ऊपर वो यही तनकीद करते थे कि ये 26वीं 27वीं तरमीम की पैदावार अदालतें हैं, इनसे हमें इंसाफ की तवक्को नहीं है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो यू नो, ये बात भी दोबारा वंस अगेन साबित हुई कि अगर आप अपने सिस्टम पर, अपने निजाम पर एक भरोसा रखें और अपनी कोशिश जारी रखें, सो वन डे और दी अदर आपकी जो कोशिशें हैं वो बिल्कुल रंग लाती हैं, और जो सिस्टम है वो हमेशा आपको रिस्पॉन्ड बैक करता है। सो आई थिंक ये भी एक बड़ी अहम टेक अवे है इस पूरे फैसले से पीटीआई के लिए।